بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پڑوسن بہت کنجوس تھی، اتنی کہ اگر اس کے گھر روٹی بچ جاتی تو وہ گھر کے باہر آنے والے سوالی کو بھی نہ دیتی، بلکہ سکھا کر ٹین ڈبے میں بیچ دیتی۔ ہمارے پورے محلے میں مشہور تھی اس کی کنجوسی۔ اس کی بخالت کی وجہ سے اکثر لوگ اس سے چڑھتے بھی تھے، کم ساتھ رہنا پسند کرتے تھے۔ حد تو یہ تھی کہ وہ خود بھی کسی سے زیادہ دوستی نہیں رکھتی تھی، اور لین دین تو بالکل بھی نہیں۔ پڑوسی ہو کر بھی اس کی مثال ایسی تھی کہ کوئی مرے تو وہ اس کے حلق میں پانی کا قطرہ نہ ڈالے کہ کہیں اس کے دریا میں پانی کی کمی نہ ہو جائے۔ وہ محلے کی شادیوں میں جاتی تو اس زمانے میں بھی جہاں بریانی کی ایک پلیٹ 100 روپے کی نہیں آتی، وہاں بھی 101 روپیہ ہی لفافے میں ڈال کر دیتی تھی اور کہتی تھی شگن اتنا ہی ہوتا ہے، جبکہ مجھے اس سے کافی چڑ تھی۔ ہماری چھت بھی آپس میں ملی تھی۔ کبھی ہم شام کے وقت چھت پر جاتے تو ہماری پڑوسن ہم سے ایسے منہ پھیر لیتی جیسے ہم اس سے کچھ مانگ لیں گے۔ میری امی سے ان کی سلام دعا ہو جاتی تھی، لیکن کچھ دنوں سے تو کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ اکثر میری امی مجھے چھت پر ان سے بات کرتی نظر آتی۔ مجھے شدید حیرت ہوتی۔ اس کی 2 وجہ تھیں۔ ایک یہ کہ میری امی کو خود ہماری پڑوسن نہیں پسند تھی۔ جب کبھی بھی ان کا ذکر نکلتا میری امی ان کی برائی ہی کرتی تھیں۔ دوسری وجہ یہ کہ وہ بھی زیادہ ملتی جلتی نہیں تھیں، تو پھر دوستی کیسے ممکن تھی؟ پر چھت کی درمیانی دیوار پر کھڑے وہ اکثر باتیں کرتی۔ جب میں امی سے پوچھتی امی آپ کیا بات کر رہی تھی؟ تو وہ منہ بنا لیتی اور مجھے یہ کہہ کر چھڑک دیتی تم میری جاسوسی کر رہی ہو۔ مجھے بھی غصہ آتا، لیکن جب میں اپنی امی سے بار بار پوچھتی کہ پڑوسن سے کیا بات کر رہی تھی تو وہ پڑوسن کی برائیاں شروع کر دیتی اور نہ جانے ان کے کون کون سے عیب گنواتی۔ پھر جب ہر بار یہی ہونے لگا کہ وہ بات کرتی اور جب میں پوچھتی تو امی غیبت کرتی، تو میں نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ تو طے تھا کہ اگر انہیں امی سے کوئی لالچ تھی تو وہ کبھی پوری نہ ہوتی، کیونکہ امی کبھی ان کی مدد نہیں کرتی۔ کیونکہ بہت افسوس کے ساتھ میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ میری امی بھی بہت بخیل تھیں۔ وہ اپنے پیسے، اپنا مال سینت سینت کر رکھتی تھیں کہ کہیں کوئی مانگ ہی نہ لے، لیکن ہماری پڑوسن سے کم بخیل تھی، کیونکہ اگر کسی کو بہت زیادہ ضرورت ہو تو اماں دے بھی دیتی تھیں۔ اور اگر اماں اس پڑوسن سے کوئی قرض نکالنا چاہتی تھیں تو یہ پھر بھی ناممکن ہی تھا، کیونکہ وہاں سے تو اماں کو ایک چاول کا دانہ بھی نہیں مل سکتا تھا۔ خیر میں نے نظر انداز کر دیا، لیکن پھر جو ہوا وہ دیکھتے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں یقین نہ کر سکی کہ ایسا بھی ممکن ہے۔ اگر کوئی دن میں کہتا کہ رات ہے تو شاید میں یقین کر سکتی تھی، لیکن اگر کوئی یہ کہتا کہ ہماری پڑوسن نے ایک روٹی دی تو یہ تو ناممکن تھا۔ پر ناممکن اب ممکن ہو رہا تھا جب میری پڑوسن ایک بڑے پیالے میں بھر کر مرغی کا سالن لائی۔ وہ دیکھتے میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ سالن کوئی باسی یا پرانا نہیں تھا بلکہ بالکل تازہ تھا۔ میں تو حیرت بھری نظر سے اس سالن کو دیکھ رہی تھی۔ جب میں نے نظر اٹھا کر اپنی پڑوسن کو حیرت سے دیکھا، وہ مجھے دیکھتے مسکرائی اور بولی صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہے، تم کھا بھی سکتی ہو۔ میں نے اپنی حیرت پر قابو پاتے اسبات میں سر ہلایا اور مسکرا دی۔ پیالہ بڑا تھا اور مجھے بہت عجیب بھی لگ رہا تھا کہ میں خالی برتن لوٹا دوں، اس لیے میں نے ان سے کہا میں برتن بھجوا دوں گی۔ میرا کہنا تھا کہ وہ ایک دم بوکھلا گئی اور ہڑبڑا کر بولی نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود لے جاؤں گی۔ میں نے کہا آپ کیوں تکلیف کریں گی؟ ایک تو آپ سالن لائی ہیں، میں خود لے جاؤں گی نا۔ پھر ایک کام اور کروں گی، امی سے بھیج دوں گی۔ میرا کہنا تھا کہ اس کا چہرہ مزید بجھ گیا۔ وہ کچھ پریشان سی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی میری امی آ گئیں اور میری پڑوسن کو دیکھتے خوشی سے بولی اوہو، بہت شکریہ شکیلا، بہت دنوں سے نا آلو گوشت کھانے کا دل چاہ رہا تھا، یہ تو بہت اچھا ہو گیا، اللہ تمہیں اس کی جزا دے۔ میری امی نے کہا تو میں حیرت اور صدمے سے امی کو دیکھنے لگی۔ وہ اتنا جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ شاید پڑوسن کا دل رکھنے کے لیے، ورنہ کل ہی تو گھر میں آلو گوشت بنا تھا اور کل ہی امی نے کہا تھا اب ایک ہفتے تک گھر میں آلو گوشت نہیں بنے گا۔ خیر مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، اوپر سے ہماری پڑوسن مجھے ایسے دیکھ رہی تھی کہ مجھے اس کی نظروں سے عجیب سی شرمندگی ہو رہی تھی۔ امی نے بھی میری طرح یہی کہا شکیلا میں برتن کل خود لے آؤں گی۔ امی کا کہنا تھا کہ وہ پھر سے پریشان ہو گئی اور بولی نہیں آنٹی، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں کل خود ہی لے لوں گی آ کر۔ امی نے کہا نہیں نہیں بیٹا، تمہیں تکلیف ہوگی، خواہ میں خود دے جاؤں گی تمہیں۔ تو وہ فوراً بولی آپ مت آئیے گا، ہم ابھی جا رہے ہیں، اچانک ایمرجنسی کال آ گئی ہے، کل نہ جانے کب واپسی ہو، میں آ کر لے جاؤں گی۔ وہ کہہ کر جانے کے لیے مڑ گئی، جبکہ مجھے تب ساری کہانی سمجھ میں آئی کہ محترمہ خود جا رہی ہیں،
اس لیے یہ سالن ہمیں دیا ہے۔ میں بھی بھلا بے فضول میں اتنا پریشان ہوئی، جبکہ اماں اس کے جانے کے بعد آلو گوشت کو دیکھ کر منہ بناتے کہنے لگیں، بولو اب یہی کھاتے رہیں گے کیا؟ ایک کام کرو، اسے ڈبے میں خالی کر کے نا فریزر میں رکھ دو، جب کھانا نہیں بنایا نا تب کام آئے گا، ابھی اچار گوشت لگاؤ کھانے میں۔ میں اپنی امی کو تعصب سے دیکھتی سالن ڈبے میں ڈالنے لگی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ پہلے یہ سالن ایک ہفتہ فریزر میں رہے گا، پھر ایک ہفتے کے بعد امی گرم کروائیں گی، پھر باسی بول کر کسی کے گھر بھجوا دیں گی، نہ کہ ابھی تازہ تازہ کسی اور کو دیں گی۔ میں افسوس سے سالن کو فریز کرتے کھانا لگانے لگی۔ وہ دن گزرا تو اگلے دن مجھ پر ایک بار پھر حیرت کے پہاڑ ٹوٹے، جب ہماری پڑوسن پھر سے سالن کا پیالہ بھر کر گھر پر لے آئی۔ اس بار میں نے اپنی حیرت چھپاتے اس سے پیالہ لے لیا اور دیکھا تو اس بار بھی اتنا زیادہ سالن تھا کہ میں اور امی رات کے ساتھ دوپہر کو بھی آرام سے کھا لیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ مجھ سے پلٹ کر پوچھنے لگی، کل تم نے سالن کھایا تھا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا، ساتھ میں تعریف بھی کی۔ بہت مزے کا تھا۔ وہ مسکرائی اور بولی، برتن میں کل لے جاؤں گی۔ اور جاتے جاتے اپنا کل والا برتن لے گئی۔ میں نے بھی کندھے اچکا دیے۔ اگلے دن پھر وہی ہوا اور پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ وہ سالن لاتی اور برتن لانے سے منع کر دیتی، اگلے دن خود برتن لے جاتی۔ لیکن تعجب کی بات یہ تھی کہ وہ روز سالن لاتی تھی اور بہت اچھی مقدار میں ہوتا تھا، اس میں گوشت بھی بھرپور ہوتا تھا۔ اور اب تو یہ حال تھا کہ اماں نے گھر میں کھانا پکانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ رات کو جو پڑوسن لاتی وہی کھاتے اور دن میں بھی وہی۔ مجھے اب امی پر غصہ آنے لگا تھا، کیونکہ مجھے پڑوسن کے گھر کا کھانا کھانے میں بہت عجیب لگنے لگا تھا۔ لیکن جب میں امی کو گھر میں کھانا بنانے کا کہتی تو وہ انکار کر دیتی اور کہتی، ارے جب پڑوس سے آ رہا ہے تو پیسے کیوں ضائع کریں؟ میرا دل اداس ہو جاتا۔ آج جب پڑوسن سالن دینے آئی تو مجھ سے پوچھا، تم نے کھانے میں کیا بنایا ہے؟ اس کے پوچھنے پر مجھے بے انتہا شرمندگی ہوئی۔ میرا دل کیا میں پانی میں ڈوب مروں۔ اس کے جواب پر میں خاموش ہی رہی تو وہ خود بول اٹھی، برتن میں کل جب سالن دینے آؤں گی نا تب لے جاؤں گی۔ وہ بول کر چلی گئی، جبکہ میں وہیں کھڑے کھڑے سالن رکھ کر کچن میں چلی گئی۔ میں نے دوپہر میں بھی کھانا نہ کھایا تھا اور اب رات کی بھوک بھی مر چکی تھی۔ امی نے کھانے پر بلایا تو میں نے منع کر دیا۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ امی نے وجہ پوچھی تو میں نے صاف صاف کہہ دیا، جب تک گھر میں کھانا نہیں بنتا میں نہیں کھاؤں گی۔ میری ضد پر امی غصے ہو گئی، لیکن میں اپنی بات پر بضد رہی اور امی کو میرے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور انہوں نے ہی فریزر سے مرغی نکال کر مجھے کھانا بنا کر دیا اور خود بھی وہی کھایا اور ساتھ ساتھ کہنے لگی، ارے بیٹا میں خود بھی گھر کا کھانا بہت یاد کر رہی تھی، اللہ جانے شکیلا کھانا بناتی ہے یا پاپ کاٹتی ہے، اتنا بدذائقہ کھانا میں نے آج تک نہیں کھایا۔ وہ کہہ رہی تھی جبکہ میں امی کو حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت سے دیکھ رہی تھی۔ امی پھر بولی، ہاں اتنے دن سے اچھا کھانے کا دل چاہ رہا تھا، آج کا کھانا دل کو لگے گا۔ میں نے غصے سے امی کو دیکھا اور کہا، اگر اتنا بدذائقہ آپ کو لگتا تھا کیوں گھر میں کھانا بنانا چھوڑ کر اسی پر انحصار کر لیا؟ تو امی ہنسی اور بولی، ارے بچت کی پاگل، اب انہی پیسوں سے تیرا اور اپنا ایک ایک اچھا جوڑا لے کے آؤں گی۔ جبکہ میں نے تعصب سے امی کو دیکھا اور دیکھ کر رہ گئی، پھر اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اگلے دن میں نے دوپہر میں ہی بریانی تیار کر لی۔ رات جب پڑوسن کھانا دینے آئی تو معمول کے مطابق ہدایت کر کے گئی، تم برتن مت لانا، میں خود آ کے لے جاؤں گی۔ تو اس کے جاتے ہی میں نے اس کے ڈبے میں بریانی بھر کر بہت ساری بوٹیاں ڈالیں۔ اس کے جانے کے بعد ہی اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر آ گئی، لیکن دروازے پر ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ میں جو سن رہی تھی مجھے لگا مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہے، لیکن میں نے جو سنا وہ سچ تھا۔ اندر سے آتی آوازیں سن کر میرے ہاتھ سے برتن گر گیا۔ میرے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا، مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے جھک کر ڈبہ اٹھایا اور نیچے گری بریانی سمیٹی اور اپنے گھر میں بھاگ گئی۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو سالن ہمیں دیتی تھی وہ… میرا نام کلثوم ہے، میرے ابو کا نام نظام تھا اور میری امی کا کوثر۔ میرے ابو اچھے اور خاندانی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے ابو کا اپنا مشینوں کا کاروبار تھا، لیکن میرے ابو کو اس کام میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی، نہ ہی میرے ابو وہ کام کرتے تھے۔ اگر دادا زبردستی کرتے تو چند گھنٹے وہ کام کرتے اور پھر چھوڑ دیتے۔ میرے دادا کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام نظام جو بڑے تھے اور دوسرے میرے چاچو تھے جن کا نام صداقت تھا، وہ میرے ابو سے 3 سال چھوٹے تھے۔ میرے ابو کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، اسی لیے میرے ابو نے میتھس میں ایم فل کیا تھا۔ اس کے بعد انہیں سرکاری اسکول میں ٹیچر کی نوکری مل گئی۔ دادا کو ان کی نوکری پر اعتراض تھا، کیونکہ دادا چاہتے تھے کہ ابا
بزنس پر محنت کریں اور ان کے کاروبار کو آگے بڑھائیں، پر ابا کی دلچسپی ٹیچرنگ میں تھی، اس لیے دادا کو منع کرتے انہوں نے کالج میں پڑھانا جاری رکھا، جبکہ چچا نے گریجویشن کرنے کے بعد دادا کا کاروبار سنبھال لیا، جس میں شیئر کے مطابق حصہ ہر مہینے وہ ایمانداری سے ابو کو دیتے۔ ابو انہیں منع بھی کرتے پر وہ لازم دیتے۔ میری اماں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، میرے نانا مزدور تھے اور اس پر تضاد نشے کے عادی، جو کماتے تھے وہ جوے میں اڑاتے تھے۔ اس کے الٹ میری نانی پڑھی لکھی تھیں اور اسی کالج میں ٹیچر تھی جہاں ابا پڑھاتے تھے۔ میرے نانا اپنی کمائی بھی حرام چیزوں میں اڑاتے، خاک کرتے تھے اور نانی کی تنخواہ کا بھی ایک حصہ موقع لگتے ہی چرا لیتے تھے۔ گھر نانا پہلے ہی جوے میں ہار چکے تھے، گھر کا کرایہ بھرنا، روٹی کھانا اور باقی ضروریات سب نانی کی کمائی سے پوری ہوتی تھی۔ اماں کا زیادہ تر وقت محلے کی لڑکیوں کے ساتھ گزرتا تھا، جو نانی کو بالکل بھی پسند نہیں تھا، کیونکہ وہ لڑکیاں نہ پڑھائی لکھائی کی تھیں نہ کوئی اور کام کی، اور صحبت نے واقعی اثر دکھایا تھا کہ اماں نے 12ویں جماعت کے بعد پڑھنے سے منع کر دیا اور گھر بیٹھ گئیں۔ نانی نے انہیں پڑھانے کی بہت کوشش کی پر وہ نہ مانی اور نہ ہی پڑھی۔ میری نانی اور میرے ابا میں اچھی بات چیت تھی۔ میری نانی ابا سے سینئر تھیں اور میرے ابا ان کی بہت عزت کرتے تھے اور میری نانی کو بھی ابا بہت پسند تھے۔ تو ایک بار نانی نے ابا سے بات کر کے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہا اور ان کے سٹاف روم میں بلا کر میری امی کی ان کو تصویر دکھائی، اپنا خیال ظاہر کیا کہ وہ ابا سے ان کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ ویسے تو میری اماں اس وقت عمر میں 18 برس کی تھیں اور ابا 28 کے، لیکن نانی امی کے لیے ایک پڑھا لکھا سلجھا ہوا لڑکا چاہتی تھیں تاکہ میری امی کی زندگی نانی جیسی نہ گزرے، جبکہ ابا امی کی تصویر دیکھ کر ہی حیران تھے کیونکہ امی خوبصورت تھیں اور عمر میں ان سے چھوٹی بھی۔ ابا نے وقت مانگا اور اسی دن دادا سے مشورہ کیا۔ دادا کو کوئی اعتراض نہیں تھا، انہوں نے رشتے کے لیے رضامندی کر دی اور ابا نے نانی کو ہاں کر دی۔ پھر بہت ہی جلد امی اور ابو کی شادی ہو گئی۔ سسرال میں امی کو بہت محبت ملی کیونکہ وہ عمر میں سب سے ہی بہت چھوٹی تھیں۔ ابو تو انہیں کسی شہزادی کی طرح رکھتے تھے کہ ان کو عمر میں اتنی چھوٹی اور خوبصورت لڑکی ملی، ان کی ہر خواہش پوری کرتے تھے، ان پر کام کا دباؤ نہ پڑنے دیتے، اسی لیے انہوں نے ایک ملازمہ بھی رکھ لی تھی۔ سب ٹھیک تھا، سب خوش تھے، پر میرے ابو امی سے ایک ہی شکایت کرتے تھے کہ وہ جتنا ملا اس میں خوش نہیں ہوتی تھیں، کبھی شکر نہیں کرتی تھی بلکہ ہر بار ان چیزوں کا رونا روتی تھی جو نہیں ملا اور ان کا شکر ادا نہیں کرتی تھی جو ملا۔ امی کی شادی کو 2 سال ہوئے جب میں اس دنیا میں آئی۔ میری پیدائش پر سب بہت خوش ہوئے۔ میری پیدائش کے 1 سال کے بعد دادا انتقال کر گئے، گھر میں اداسی چھا گئی۔ دادا کے انتقال کے بعد 6 مہینے بعد ہی میرے چچا نے پسند کی شادی کر لی اور یہاں سے معاملات خراب ہو گئے۔ میری چچی اور امی کے درمیان بات بات پر بحث ہوتی اور نہ بنتی۔ دونوں کی اصل لڑائی کی وجہ یہ تھی کہ میری چچی میری امی سے عمر میں 2 سال بڑی تھی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ عمر میں چھوٹی ہے تو یہ جھکے، اور امی کا کہنا تھا کہ میں رشتے میں بڑی ہوں تو میں کیوں جھکوں۔ یہ لڑائیاں جب بڑھنے لگیں تو ابا اور چچا نے مشورہ کر کے گھر الگ کر لیا۔ اس کے بعد مستقل طور پر گھر الگ ہو گیا۔ گھر الگ ہونے کے بعد بھی چچی اور امی ایک دوسرے سے ہر وقت ٹسل میں رہتی۔ پھر چچا کے بھی بچے ہو گئے، وہ اس میں مگن ہو گئے اور میرے امی ابو اپنے گھر بار میں۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا، گھر کے حالات بہت اچھے تھے۔ ابا اپنا گھر بنا چکے تھے اپنی محنت کی کمائی سے، اور جو حصہ دادا کی طرف سے ملا تھا اس سے بھی 2 کمروں کا مکان لیا تھا جو کہ کرائے پر تھا اور ہر ماہ اس سے کرایہ آتا تھا۔ میں 10ویں جماعت میں تھی جب ابا کا انتقال ہو گیا اور ہمارے گھر کی رونق اجڑ گئی، سر سے باپ کا سایہ چھن گیا۔ گھر کے حالات تھوڑے تنگ ہوئے، لیکن پھر چچا جو حصہ ابا کو کاروبار کے منافع کا دیتے اس میں کچھ اضافہ کر دیا تاکہ خرچے میں مسئلہ نہ ہو، اور اللہ جانے یہ بات چچی کے علم میں تھی یا ان سے چھپائی گئی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن پھر پڑوسن روز سالن دینے لگی۔ لیکن کیوں؟ یہ سوال میرے دل میں بری طرح مچلتا تھا کہ ہمیں ہی کیوں دیتی ہیں؟ جب کسی کو نہیں تو ہمیں ہی کیوں؟ لیکن اب جو ہوا وہ بھلانے کے قابل نہیں تھا۔ ایک طرف مجھے افسوس تھا کہ کاش میں یہ گھناؤنا سچ جانتی ہی نہ، اور ایک طرف خوشی تھی کہ میں یہ سچ جان گئی۔ میں وہاں سے سیدھی اپنے کمرے میں آئی اور خود کو اندر بند کر لیا اور وہیں بیٹھ کر زار و قطار روئی۔ میری امی نے دروازہ بجایا تو میں نے جواب نہ دیا، نہ ہی دروازہ کھولا۔ آخر کار تھک ہار کر وہ خود ہی چھوڑ کر چلی گئیں اور میں کمرے میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو امی نے مجھ سے رات کے حوالے سے پوچھا۔ میں نے کوئی خاص جواب نہ دیا اور امی کو ٹال دیا۔ رات میں نے قورمہ بنایا تھا۔ پڑوسن روز کی طرح واپس سالن لے کر آئی اور بولی برتن میں کل لے جاؤں گی، تو میں مسکرائی اور اس کے کل کے برتن اس کے حوالے کیے تو وہ چونک گئی اور بولی
اس میں کچھ ہے کیا؟ اس نے کہتے ساتھ ڈبہ کھول کر دیکھا تو مجھے دیکھنے لگی، کیونکہ میں نے اس ڈبے میں قورمہ بھر دیا تھا۔ وہ چونک کر بولی، کہیں سے آیا ہے کیا؟ اس کا پوچھنا میرے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ میں نے کہا، نہیں، میں نے بنایا ہے۔ تو وہ مسکرا کر وہ ڈبہ لیے چلی گئی۔ میری اماں نے کچھ نہ کہا اور خاموش نہیں، لیکن یہ دیکھ کر اماں غصہ ہو گئی کہ میں نے پڑوسن کا لایا کھانا باندھ کر فریز کر دیا تھا اور پھر اگلے دن صبح فقیر کو دے دیا۔ پھر یہ سلسلہ روز کا ہو گیا۔ وہ پڑوسن سالن دیتی تو میں اسی کے برتن میں اسی کو ہمارا بنایا مرغ و مسلم بھر کر دے دیتی اور اس کا لایا ہوا سالن سوالی کو۔ میری اماں بہت غصہ کرتی اور چلانے لگتی، پر میں ان کی ایک نہ سنتی، جبکہ روز روز سالن دیکھ کر اب پڑوسن بھی پریشان ہو گئی تھی، اور جب اس سے برداشت نہ ہوا تو اس نے مجھ سے پوچھ لیا۔ رات وہ سالن دینے آئی تو میں نے اسی کے ڈبے میں اسے بریانی بھر کر دی۔ یہ ایسا کرتے چوتھا دن تھا۔ وہ مجھ سے تعجب سے پوچھنے لگی، کوئی عام بات ہے تمہارے گھر میں آج کل روز مرغ و مسلم پک رہا ہے؟ اس کا انداز جانچا ہوا تھا، جیسے اسے بہت تجسس ہو۔ اس کے سوال پر میں مسکرائی اور بولی، مرغ و مسلم بننے میں کچھ خاص ہونا ضروری تو نہیں، ہمارے گھر تو روزانہ ہی ایسا کھانا بنتا ہے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ مہینے میں 4-5 دن سے زیادہ دال یا سبزی بنتی ہو، کیونکہ میں اور میری امی دونوں ہی بھگارا کھانا نہیں کھاتے۔ میں نے کہا تو ہماری پڑوسن کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ ایسے دیکھنے لگی جیسے بہت برداشت کر رہی ہو۔ پھر وہ چلی گئی۔ اماں نے مجھ پر بہت غصہ کیا۔ یہ سب کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ جبکہ امی کی بات کے جواب میں نے جو کہا وہ سنتے امی سکتے میں آ گئیں۔ میری امی کی پہلے سے عادت تھی کہ وہ کبھی شکر ادا نہیں کرتی تھیں، بلکہ جتنا بھی حاصل ہو جائے لوگوں کے سامنے رونا ہی روتی تھی، اور یہ بات مجھے سخت گناہ گزرتی تھی۔ پر میری امی کہتی تھی، ارے اس سے لوگوں کا ٹوکا نہیں لگتا، ورنہ لوگ نا نظر لگا دیتے ہیں۔ کوئی اگر امی سے پوچھتا کہ بھئی کھانے میں کیا بنایا، تو وہ پوچھنے والا کہیں مانگ نہ لے، اس ڈر سے امی دال چٹنی ہی کہتی، پھر چاہے گھر میں اللہ کے کرم سے کچھ بھی بنا ہوا ہو۔ اور یہی سب امی نے ہماری پڑوسن کے ساتھ کیا۔ چھت پر بات کرتے پڑوسن نے امی سے پوچھا، کھانے میں کیا بنایا ہے؟ تو امی نے ہمیشہ کی طرح دال کہا، اور پھر پڑوسن جب پوچھتی امی دال ہی کہتی، اس ڈر سے کہ کہیں مانگ نہ لے۔ اور پھر بات چیت بڑھی تو ہمیشہ کی طرح سب کے سامنے جیسے رونا روتی تھیں، ویسے ہی پیسوں کا اور خرچے کا رونا رویا کہ جب سے میرے شوہر مرے ہیں میرے ساتھ میری بیٹی ہر چیز کو ترس گئی ہے، جبکہ یہی سوچتے کہ میں کبھی ابا کی مالی تکلیف کو محسوس کرتے کمی محسوس نہ کروں۔ چچا نے پیسے بھی بڑھا دیے تھے، اور ساتھ ہی جب آتے میرے ہاتھ میں بھی پیسے رکھ کر جاتے تھے کہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ میری شادی کی ذمہ داری بھی انہوں نے ہی لی تھی، لیکن اس کے باوجود امی صرف رونا روتی تھیں، اور یہ انہی سب چیزوں کا نتیجہ تھا۔ میں نے جب اپنی امی کو کہا، امی لوگوں کے گھر سے آیا صدقے کا سالن کھانے سے بہتر ہے ہمیں نظر لگ جائے، تو یہ سنتے میری امی سناٹے میں آ گئیں اور چند لمحے بعد ہوش میں آتی لڑکھڑائی آواز میں پوچھا، کون سے صدقے کا سالن؟ تب میں نے وہ ساری باتیں اماں کو بتا دی جو پڑوسن کے گھر سے سن کر آئی تھی۔ اس دن جب میں بریانی دینے گئی تو دروازے پر ہی تھی جب پڑوسن کی ماں کی آواز سنی۔ وہ اپنی بیٹی شکیلہ سے کہہ رہی تھی، ارے منت پوری ہونے کے بعد یہ لوگ گلے ہی نہ پڑ جائیں۔ تو شکیلہ جواب میں بولی، مجھے بھی اماں یہی ڈر ہے، 1 مہینہ پورا ہونے کے بعد ہم نہ دیں تو معلوم ہو کہ گھر ہی مانگنے آ جائیں، جبکہ پیر صاحب نے صرف 1 مہینے کا کہا ہے کہ کسی غریب و یتیم کو کھانا صدقہ کرنا ہے۔ ان کی بات سنتے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی ان کو نہ دو، کسی فقیر کو دے دیا کرو، اس کی اماں کہہ رہی تھی، جبکہ خود کی ذات کو کسی فقیر کی طرح سن کر میری روح تک سلگ اٹھی تھی۔ آنکھیں اذیت اور ذلت کا پانی جمع کر چکی تھیں۔ جبکہ اس کی بیٹی شکیلہ واپس بولی، تو آپ ہی تو کہتی تھی کہ کوثر آنٹی ہر وقت رونا روتی ہیں، تو مجھے لگا انہی کو دینا بہتر ہوگا، پڑوسی ہیں تو زیادہ ثواب ہوگا۔ خیر آپ فکر نہ کریں، اچھا ہی ہوا ہے میں نے گھر سے دور رکھا ہے، ایک بار آتے تو بار بار آتے، اور ایسے لوگوں کی نا نظریں خراب ہوتی ہیں، نظر لگ جاتی ہیں۔ میں مزید نہ سن سکی تھی تو گھر آ گئی۔ میرا دل اپنی ماں کی ناشکری اور رونا رونے کی عادت پر خون کے آنسو رویا تھا۔ جب امی نے میری پوری بات سنی تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے، اور وہ رو رو کر توبہ کرنے لگی کہ نہ جانے ابو کی روح کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ اس بات کو مہینہ ہو چکا ہے، میری امی نے رونا رونا بالکل چھوڑ دیا ہے، اور وہ اب بہت شکر ادا کرتی ہیں۔ آئے روز محلے میں کسی نہ کسی کے گھر کھانا بھیجتی ہیں۔ اس دن میرے منہ سے یہ سننے کے بعد کہ ہمارے گھر مرغ و مسلم ہی پکتا ہے، ہماری پڑوسن دوبارہ نہیں آئی، جبکہ اس کے بعد بھی میں ہر 2 دن کے بعد ان کو کچھ نہ کچھ دیتی ہوں۔ بہنوں اور بھائیوں،
شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ دینے والا انسان نہیں، اللہ ہے۔ اس لیے کسی اور کے سامنے رونا رونے سے صرف عزت ہی کم ہوگی۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور رزق تقسیم کریں، اس سے رزق میں برکت ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔